دوستو آج یوم عاشورہ کے دن جو شخص بھی یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو دوستو جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا وہ بھی اس بندے کو آج مل جاتا ہے۔ دوستو اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو حاجت طلب کرتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج کا وہ مبارک دن ہے جس دن کا ساری دنیا انتظار کرتی ہے۔ آج وہ پیارے لمحات، وہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں۔ جلدی سے اپنے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کر لو، جو کہ بالکل آسان سا طریقہ ہے، مختصر سا طریقہ ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے آج کے دن یہ نفل پڑھتے ہیں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ نفل پڑھے گا اس کو اللہ پورا سال اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اپنے خزانہ غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو آج ان 4 نفلوں کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نیت کیسے کرنی ہے۔ یہ جو 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں نا، سب سے پہلے ہم اس کی نیت کو سمجھتے ہیں، اور پھر نیت کرنے کے بعد اس کی رکعتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سی صورت پڑھنی ہے، وہ بھی بالکل آسان سی چھوٹی سی صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جو شخص بھی اس طرح یہ نفل پڑھے گا انشاءاللہ تعالی نفل پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو اب آپ ذرا سمجھیے گا، 4 رکعت نماز نفل آپ نے اکٹھے نہیں پڑھنے بلکہ 2 رکعت کر کے آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں، کیونکہ آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج شہدائے کرب و بلا کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن 72 تن کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے تھے۔ دوستو اس لیے آج کے دن جو شخص بھی یہ عمل یہ نفل پڑھ لے گا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ اس کے مقدر کو سنوار دے گا، اللہ اس کی قسمت کو سنوار دے گا۔ دوستو کیونکہ یوم عاشورہ کا دن یہ اسلامی تاریخ میں بڑا محترم دن مانا جاتا تھا، یہ آج ہی محترم نہیں ہے، آج ہی حرمت والا دن نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں جس وقت ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی اس دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی، بڑی فضیلت حاصل تھی۔ تو دوستو آج کیونکہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نسبت سے اس کی مزید فضیلت اور اہمیت بڑھ گئی، تو جو شخص اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ نفل پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے، اس کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو آج ہم نے یہ نفل پڑھنے کا طریقہ ذرا بالکل توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس میں اس کے ذریعے پورا سال اس بندے کا رزق کشادہ رہتا ہے، اس کے رزق میں پورا سال اضافہ رہتا ہے، اس کی جیب سے اس کے گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو بندہ بھی اس طرح یہ 4 نفل آج پڑھتا ہے، اب پڑھنے کس ٹائم ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اب آپ یہ نفل جس وقت بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو خاص طریقہ ہوتا ہے نا وہ اسی دن ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر رات میں نہیں پڑھ سکے تو دن میں پڑھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات آپ کو ساری زندگی ملتے رہیں گے۔ یہ 4 نفل لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، ہر سال یہ پڑھ لیا کریں، اور پھر بے فکر ہو جائیں، آپ کو کسی اور عمل کرنے کی حاجت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو آج ہم نے ذرا سمجھنا ہے کہ 4 رکعت کو ہم نے 2 رکعت کر کے یعنی کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب اس میں آپ نے سب سے پہلے نیت کا طریقہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، بندگی اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یعنی کہ حاجت کی نیت سے آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ اور پھر جب یہ نفل پڑھ لیں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوستو یہ سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بتانے لگا ہوں، یہ 2 چیزیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کر لینی ہیں، اور پھر دیکھنا کہ وہاں اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کی ہر مشکل کو حل فرما دے گا، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو دوستو کوشش کر کے جو شخص آج کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ ضرور روزہ بھی رکھ لے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔
لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ 4 نفل لازمی پڑھ لیں، اور یہ نفل پڑھنے کا طریقہ نیت میں نے بتائی، کیونکہ اب میں بات کر دوں ان نفلوں کے اندر نیت کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، جس وقت آپ ہاتھ باندھ لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ میں مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ کہیں سے آپ سے ایک ذرہ برابر بھی مسٹیک نہ ہو، آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، آپ سے کوئی کمی بیشی رہ نہ جائے، کیونکہ دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر 2-4 منٹ آپ لگا کر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ویڈیو کو سمجھ لیں، نفلوں کو سمجھ لیں، پھر جب آپ، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے تمام برائیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اچھائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب ہم نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو اس کے بعد اب آپ آیت الکرسی ایک بار پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دوستو آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پہلے آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر آیت الکرسی، اور پھر آپ نے اس کو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں آگے چلتے ہیں، یہاں پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب ذرا آگے سمجھیے گا، اسی طرح پہلی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ جب کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، یعنی کہ آپ نے سبحانک اللہم یہ اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح دوستو کیونکہ یہ دن بڑا فضیلت والا ہے، اس لیے میں بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہوں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اور وہ کربلا کی سرزمین پر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ تو آج اس کے بعد ہم نے یہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص کے بعد ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کا ثواب اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کے شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ ابھی وہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں ہے، اللہ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار و مشرکین اس دن کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اسی دن کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، قریش اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر یوم عاشورہ کے حوالے سے یہ بات بڑے مورخین نے بڑی بار بار لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یوم عاشورہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کس دن؟ وہ آج ہی کا دن ہے۔ تو دوستو آج کے دن زمین و آسمان کی جس چیز کی طلب کرو گے، جس چیز کی حاجت طلب کرو گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرما کر آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اب اللہ والے فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو بندہ بھی آج کے دن یہ کام کرتا ہے۔ اب آپ نے دوستو اس کے بعد دوسری رکعت جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اسی طرح آپ کی دوسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی۔
اب آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے اور نیت جیسے میں نے بتائی تھی اسی طرح نیت کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی تصور میں اپنے تمام مسائل رکھنے ہیں کہ باری تعالی میرا یہ مسئلہ ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، میری فلاں فلاں پریشانی ہے، تو اس کو حل فرما دے۔ دوستو دوسرے نمبر پر اب میں اگلے دوسرے 2 نفل پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، لیکن ذرا اس سے پہلے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ روزی میں فراغی کے حوالے سے ایک مشکات المصابیح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص بھی 10 محرم کو جو کہ اس بار جمعہ کا بابرکت دن ہے اپنے بچوں کے اوپر خرچ میں فراغی یعنی کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال یعنی کہ سارا سال اس کو فراغی دے گا، اس کے رزق کو بڑھا دے گا، اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ کام تو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کرنا ہے، تو اس کو بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو یہ ایک اضافی قول ہے، ایک اضافی حدیث پاک ہے مشکات المصابیح کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 کے اندر، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1926۔ تو دوستو اب میں نے اس کا مکمل حوالہ دیا ہے تاکہ جو میرے دوست احباب دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی ضرور کر کے دیکھیں، اور اس پر میں خود بھی عمل کرتا ہوں اور میں نے الحمدللہ اس کے بڑے اثرات پائے ہیں، اس کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں، بڑی رحمتیں دیکھی ہیں، کیونکہ آج کا دن جو ہے نا وہ عام دن نہیں ہے، شہدائے کرب و بلا کا دن ہے، عاشورہ کے دن نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رفقا ساتھیوں کے ہمراہ گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو جو شخص بھی آج کے دن اس طرح ذکر و اذکار کرے گا، اس طرح نظر و نیاز کا اہتمام کرے گا اور کوشش کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور صدقہ شہدائے کرب و بلا کا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگے گا آج سارے خزانے حاصل کر لے گا، کیونکہ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر دعا مانگی تھی۔ آپ نے عرض کی تھی اے باری تعالیٰ اب دعا میں بھی ضرور شامل ہوں، اور آج ہے 10 محرم الحرام کے دن جو کہ جمعہ کا دن ہے۔ دوستو ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے اول آخر 1 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب میرے نام کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور یہ جو دعا ہے نا آج کے دن کی، اس میں ضرور نام اپنا شامل کروائیں، کیونکہ یہ خصوصی دعا ہوگی اور یہ اللہ والے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بندے کا مقدر بدل جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اور اس کے ذریعے تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اسی دن ہی آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا، اسی دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سیلاب سے محفوظ فرما کر جودی پہاڑ پر لگایا تھا، اسی دن ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا تھا، اور اسی دن ہی آج کا ہی وہ دن ہے کہ ان پر آگ کو گلزار کر دیا گیا تھا، ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ دوستو آج وہی دن ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، آج وہی دن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی تھی اور مصر کی حکومت ملی تھی۔ آج سارے غموں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو، ساری مصیبتوں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو، سارے دکھوں سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ پھر آج یہ 4 نفل پڑھ لو، جس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، 2 رکعت کر کے نفل پڑھنے کا طریقہ ایک ایک لفظ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نیت بھی بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے 2 نفل پڑھنے کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، دوسرے 2 نفلوں کی نیت بھی آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے، جس طرح پہلے 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کی تھی، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ایک ایک لفظ آپ نے کوشش کر کے وہی دہرا لینا ہے۔ اب نیت کر لیں گے تو نیت کے بعد اب آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اور اب یہ نفل آپ نے 3 وقت نہیں پڑھنے، یعنی کہ 3 اوقات میں نہیں پڑھنے، 3 وقتوں میں آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ ایک جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت نماز فجر کے بعد آپ نے فوراً یہ نفل نہیں پڑھنے۔ آپ نے جب سورج نکل جائے اس کے بعد جس وقت چاہیں یہ نفل پڑھ لیں، یا نماز فجر ادا کرنے سے پہلے یہ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہیں بلکہ پھر جب سورج نکل جائے اس وقت پڑھنے ہیں، اور نماز فجر ادا کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو وہ اچھا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے دوسرا وقت جب سورج نصف النہار پر ہو، یعنی 12 بجے کے قریب
11:30 بجے کے قریب جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تب 10-15 منٹ کا ٹائم زوال کا ہوتا ہے، اس وقت آپ نے یہ نفل نہیں پڑھنے۔ تیسرے نمبر پر جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت آپ نے یہ نفل نہیں پڑھنے۔ اس کے علاوہ جس وقت چاہیں آپ آج یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنے مقدر کو سنوار لیں۔ تو دوستو اب آپ نے جو دوسرے 2 نفل ہیں نا ان کی ترتیب بھی پہلے ہی 2 نفلوں کی طرح کرنی ہے، اسی طرح ہی یہ 2 نفل بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے نفل آپ کو 2 سمجھائے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے بتایا، اسی طرح آپ نے یہ 2 نفل بھی پڑھنے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ کلمہ توحید پڑھنا ہے، اور یہ پڑھتے ہی اگر تمہاری عمر 70 سال بھی ہے نا، بلکہ یہاں تک اللہ والے فرماتے ہیں کہ 70,000 سال کے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام، اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہو تو اس شخص کا مقام کس قدر بڑھ جائے گا۔ وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاجت طلب کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو دوستو اسی طرح آج کے دن چند ایک اعمال ایسے ہیں جو بڑے مستحب ہیں۔ آج کے دن تھوڑا سا کوئی نہ کوئی چیز ضرور صدقہ دیں، چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہی صدقہ کر دیں۔ تو اسی طرح دوسرے یہ نفل نماز لازمی پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی آپ کے محلے میں یتیم، اس کے سر پر ہاتھ ضرور پھیرنے کی کوشش کریں۔ یہ اضافی چیزیں ہیں۔ 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی کلمہ توحید ہے، افضل الذکر ہے، جس کا حدیث پاک میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے مکمل پہلا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی تعداد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ مستحب کام سن لیں۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو یہ ضرور کرے، اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ یہ جنتی زیور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 158 کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن یہ کام کرنے والا شخص زندگی بھر کی محتاجی سے، زندگی بھر کی مقروضی سے وہ بندہ بچ جاتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ دوستو وہ جو یتیم اگر کوئی آپ کے محلے میں، آپ کے گرد و نواح میں ہو تو اس کے سر پر ہاتھ ضرور پھیریں۔ اس کے سر کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اور اسی طرح علماء کی زیارت ضرور کریں۔ جو سورہ اخلاص کا میں کہہ رہا ہوں اس کو ضرور پڑھیں۔ اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت ضرور کریں۔ آج کے دن غسل بھی ضرور کریں۔ اپنی آنکھوں میں سرما ضرور لگائیں، اس سے آپ کی پورا سال آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ جس کی آنکھیں دکھتی ہیں انشاءاللہ وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناخن بھی تراشیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری بھی ضرور کریں اور اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ اگر کوئی آپ کا ساتھی، آپ کا گھر والا آپ سے ناراض ہے، اس کے ساتھ کوشش کر کے صلح بھی ضرور کر لیں۔ تو دوستو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، جس چیز کا آپ سوچتے جاؤ گے۔ دوستو آپ زبان سے کچھ نہ بھی مانگو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ویسے ہی پڑھنے سے، یہ کام کرنے سے ویسے ہی تمہیں بن مانگے عطا فرما دے گا۔ تو دوستو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ جب ہمیں بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی قوم سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اسی دن ہی حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن ہی کوفیوں نے امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا۔ اسی دن ہی اب اللہ قیامت بھی قائم فرمائے گا، قیامت بھی یوم عاشورہ کے دن ہی آئے گی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ پھر اس دن میں ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اس لیے سارے کام چھوڑ کر کم از کم یہ 4 نفل، کلمہ طیبہ اور یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ اب کلمہ طیبہ آپ نے اس کے فوراً بعد پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، جیسے میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اس کو کریں۔ اور وہ الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں نا کلمہ طیبہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کا جو کچھ ہے، یعنی 7 زمینیں 7 آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں، تو یہ جس میں لا الہ الا اللہ رکھا گیا ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا، یہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنی اس کی طاقت ہے دوستو، اس کی اتنی تاثیر ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ آج آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے آج 10 بار اول، 10 بار آخر اس سورت کے پڑھنا ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص بچے بچے کو آتی ہے اور نماز بھی سب کو آتی ہے، نفل ہی پڑھنے ہیں جو طریقہ بالکل آسان سا بتایا ہے۔ آیت الکرسی ہے اس میں اور اس میں سورہ اخلاص ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تو ہر ایک شخص کو آتی ہے نا، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ عمل نہیں کر سکوں گا؟ دوستو اس کو آگے جلدی جلدی پہنچائیں لوگوں تک، تاکہ آج اس ایک کلک کی برکت سے کسی دوست کا بھلا ہو جائے، آپ کو بھی اس کا فائدہ مل جائے گا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو آپ اس طرح ضرور اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی روشن اور منور ہوگی، آپ کی زندگی سے مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو اسی طرح پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور سورت کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے بھی اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کون شخص ہے جو آج اس عمل کے ذریعے برکتیں حاصل کرتا ہے، کون ہے جو اس عمل کے ذریعے رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ تو دوستو جو اس کے ذریعے برکتیں حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقدر بدل جائے گا، اس کی قسمت سنور جائے گی۔ اب آپ نے اس سورت کو یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے سارے کا سارا جتنا بھی پڑھا ہے اس کا ثواب شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے، پھر ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، کیونکہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج کتنا ثواب آپ کو ملے گا، کتنی گناہوں کی بخشش ہوگی۔ تو دوستو اس لیے اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص کو رات بعد نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر اس سارے کا ثواب شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دینا ہے۔ جیسے دعا بتائی ہے ویسے ہی دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔